ایک زمانے کی بات ہے، ایک بڑے اور شاندار محل میں ایک نہایت حسین اور نیک دل شہزادی رہتی تھی۔ اس کا نام خزینہ تھا۔ شہزادی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کا دل بھی ہر ایک کے لیے محبت اور ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتی، محل کے ملازمین سے نرمی سے بات کرتی اور ہر جاندار کو اپنا دوست سمجھتی۔ شہزادی کو بچپن ہی سے پرندے بہت پسند تھے۔ محل کے باغ میں رنگ برنگے پرندے چہچہاتے رہتے، لیکن سب سے زیادہ اسے ایک سبز طوطا عزیز تھا جو بول بھی سکتا تھا۔ یہ طوطا اسے بچپن میں ایک بزرگ درویش نے تحفے میں دیا تھا اور کہا تھا، بیٹی، یہ طوطا عام طوطا نہیں ہے، یہ تمہارا رازدار اور محافظ ہے۔ اس کی باتوں پر ہمیشہ دھیان دینا۔ شہزادی نے اس طوطے کا نام آریش رکھا۔ آریش نہ صرف شہزادی سے باتیں کرتا بلکہ ہر وقت اس کا ساتھی رہتا۔ جب شہزادی تنہا ہوتی تو طوطا اس کو کہانیاں سناتا، مزے مزے کی نظمیں دہراتا اور اس کے دل کو خوش رکھتا۔ رفتہ رفتہ شہزادی اور طوطے میں ایک انوکھا رشتہ بن گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، سلطنت میں کچھ دشمن دربار میں آئے۔ بظاہر وہ تاجر بن کر آئے تھے، مگر اندر ہی اندر وہ شہزادی کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ان کا مقصد شہزادی کو قید کر کے بادشاہ سے سلطنت کا آدھا حصہ چھیننا تھا۔ ان تاجروں نے سوچا کہ شہزادی کو کیسے الگ کیا جائے۔ اچانک ان کی نظر اس طوطے پر پڑی جو ہمیشہ شہزادی کے ساتھ رہتا تھا۔ انہوں نے آپس میں کہا، اگر ہم طوطے کو قابو کر لیں تو شہزادی خود ہی ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ ایک شام جب شہزادی باغ میں بیٹھی اپنے طوطے سے باتیں کر رہی تھی، انہی تاجروں نے موقع غنیمت جانا اور پھولوں کے جھنڈ کے پیچھے سے ایک جال پھینک دیا۔ طوطا آرش اچانک پھنس گیا اور زور زور سے پر پھڑپھڑانے لگا۔ شہزادی گھبرا کر اٹھی، لیکن تاجر فوراً طوطے کو لے بھاگے۔ شہزادی چیختی رہ گئی، میرا آرش واپس دو، یہ میرا دوست ہے، میرے دل کا سکون ہے۔ لیکن وہ لوگ اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ شہزادی کے آنسو بہنے لگے۔ ساری رات وہ روتی رہی اور اپنے طوطے کو یاد کرتی رہی۔ اگلے دن بادشاہ کو خبر ملی تو وہ غصے سے بھر گئے۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ فوراً طوطے کو ڈھونڈ کر واپس لایا جائے، لیکن تاجروں نے طوطے کو ایک دور پہاڑی قلعے میں قید کر رکھا تھا، جہاں پہنچنا آسان نہ تھا۔ شہزادی نے خود فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دوست کو آزاد کرائے گی۔ اس نے اپنے والد بادشاہ سے کہا، ابا حضور، آریش صرف ایک پرندہ نہیں، یہ میرا رازدار اور میرے بھائی کی طرح ہے، میں اس کو بچانے ضرور جاؤں گی۔ بادشاہ نے پہلے منع کیا، لیکن شہزادی کے عزم کو دیکھ کر اجازت دے دی اور چند بہادر سپاہیوں کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ شہزادی اپنے سفر پر نکلی۔ جنگلوں، دریاؤں اور پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ رات کو جب سب آرام کرتے، شہزادی آسمان کی طرف دیکھتی اور آہستہ آہستہ دعا کرتی، اے اللہ، میرے آریش کی حفاظت کرنا۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جس نے شہزادی کو پہچان لیا۔ وہ دراصل وہی درویش کی شاگرد تھی جس نے طوطا تحفے میں دیا تھا۔ اس نے شہزادی کو ایک چھوٹا سا شیشی نما طلسم دیا اور کہا، جب تم قلعے کے پاس پہنچو تو یہ کھول دینا، اس سے تمہیں مدد ملے گی۔ شہزادی نے شیشی سنبھال کر رکھ لی اور شکریہ ادا کیا۔ قلعے میں آخرکار شہزادی اس قلعے تک پہنچ گئی جہاں طوطا قید تھا۔ وہاں کے دروازے لوہے کے تھے اور سخت پہرے دار کھڑے تھے۔ شہزادی نے ہمت کی اور وہ شیشی کھول دی۔ اچانک اس میں سے روشنی کا ایک دائرہ نکلا اور محل کے باہر ایک سنہری راستہ بن گیا۔ شہزادی نے ہمت کی اور اس راستے پر قدم رکھا تو وہ بغیر کسی کے دیکھے اندر پہنچ گئی۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ اس کے پیارے آرش کو ایک پنجرے میں قید کیا گیا ہے۔ طوطا کمزور ہو چکا تھا، لیکن جوں ہی اس نے شہزادی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شہزادی، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی، آرش بولا۔ شہزادی پنجرے کو توڑنے ہی والی تھی کہ اچانک وہ تاجر نمودار ہو گئے۔ وہ ہنسنے لگے، شہزادی، اب تم ہمارے جال میں آ گئیں۔ یا تو سلطنت کا آدھا حصہ ہمیں دو یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنے طوطے کو الوداع کہہ دو۔ شہزادی نے بہادری سے کہا، میری سلطنت نہیں، لیکن اپنی جان ضرور دوں گی، اپنے دوست کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی تلوار کھینچی اور سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے لگی۔ ایک طویل لڑائی کے بعد شہزادی اور اس کے محافظ جیت گئے۔
تاجر گرفتار کر لیے گئے اور قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ شہزادی نے پنجرا توڑا اور طوطے کو آزاد کر دیا۔ آرش اس کے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا اور خوشی سے بولنے لگا، شہزادی زندہ باد، سچی دوستی زندہ باد۔ جب شہزادی محل واپس آئی تو پورے شہر میں خوشیاں منائی گئیں، لوگ ڈھول بجانے لگے، گلیاں سج گئیں اور ہر طرف چراغاں ہو گیا۔ بادشاہ نے شہزادی کو گلے سے لگایا اور کہا، بیٹی، آج تم نے ثابت کیا کہ سچا دوست کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تمہاری بہادری نے سلطنت کو بچا لیا۔ اس دن کے بعد شہزادی اور آریش ہمیشہ ساتھ رہے۔ شہزادی اسے مزید آزاد چھوڑ دیتی تاکہ وہ باغ میں اڑتا پھرے، مگر طوطا ہمیشہ شام کو واپس آ کر شہزادی کے پاس بیٹھ جاتا۔ دونوں کی دوستی کی مثال پورے ملک میں مشہور ہو گئی۔ اور یوں شہزادی اور اس کے طوطے کی کہانی لوگوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ دوستی چاہے انسان اور پرندے کی ہی کیوں نہ ہو، اگر دل سے ہو تو سب رشتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔